الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. معزز مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے. حضرات سامعین، ہم تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ماہ محرم الحرام ہے. سال کے 12 مہینوں میں محرم الحرام سب سے پہلا مہینہ ہے اور فضیلتوں کے اعتبار سے رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ اس کو قرار دیا گیا ہے. معزز سامعین، محرم الحرام میں اہل اسلام کے لیے جن اعمال کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان اعمال میں 2 عمل سب سے اہم ہیں، جن میں سے پہلا عمل ہے 10ویں محرم کا روزہ. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ ماہ محرم کا روزہ ہے اور فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد کی نماز ہے. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. معزز سامعین، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان کے مقدس مہینے کے روزوں کے بعد اگر کسی روزے کی اہمیت اور فضیلت ہے تو وہ ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ ہے. لہذا ہم آج سامعین کو یہ میسیج اور پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ضرور ضرور ہم 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کا اہتمام فرمائیں. لیکن سامعین، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں 10ویں تاریخ کے روزے کا بڑا اہتمام فرمایا ہے اور آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی روزہ 10ویں محرم کو رکھا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال بقید حیات رہنے کی صورت میں یہ ارادہ ظاہر فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال بقید حیات رہا تو محرم کی 10ویں تاریخ کے ساتھ 9 یا 10 کا روزہ رکھوں گا. چنانچہ اسی کو دوسری حدیث میں کہا گیا جس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا یوم عاشوراء فخالفوا فیہ اليہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما. اس حدیث کو امام مسند احمد نے ذکر کیا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 10 محرم کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو. اس کی مخالفت کا طریقہ یہ بیان کیا گیا، یا تو ایک دن 10 تاریخ سے پہلے یا 10 تاریخ کے بعد ایک دن روزے کو ملا لیا جائے. لہذا ہم سامعین، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کا یا پھر 11ویں تاریخ کا روزہ ضرور رکھیں، اور ان 2 روزوں کا رکھنا یہ سنت، بعض حضرات نے سنت اور بعض نے مستحب قرار دیا ہے. نیز معزز سامعین، اس روزے کی بڑی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا تو وہ روزہ اس کے 1 سال پہلے کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور سامعین، یہ روزہ جو گناہوں کو معاف کرے گا وہ صغیرہ گناہ اس روزے سے معاف ہوتے ہیں. تو پہلی فضیلت اس ماہ محرم کے اندر جو ہمیں حاصل کرنی ہے وہ 10ویں تاریخ کے ساتھ 9 یا 11 تاریخ کا روزہ، جو بعض کے نزدیک سنت اور بعض کے نزدیک مستحب ہے، یہ رکھنا ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا. معزز سامعین، دوسرا میسیج اور پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، من وسع علی اہلہ وعیالہ من وسع علی اہلہ
ونفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال پر 10ویں محرم کو خرچ کیا صدقہ وغیرہ کے ذریعے یا کھانے پینے میں وسعت کی، تو ایسے شخص کے لیے فضیلت بیان کی گئی ہے کہ پورا سال اس کے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ محدثین نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ جو شخص اپنے اہل و عیال پر اپنی ذات پر خرچ کرے تو خرچ کرنے میں صرف کھانے پینے کی چیزیں داخل نہیں ہے، بلکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس میں ملابس، پہننے والے کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں جن کے ذریعے اہل و عیال کا فائدہ ہو، تو ایسی چیزیں بھی اس میں داخل ہے۔ لہذا ہم اہتمام کریں کہ 10ویں تاریخ کو اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال پر وسعت اور فراغ دلی اور کشادہ دلی کے ساتھ خرچ کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات سے سال بھر ہمارے گھروں میں خیر و برکات کا نزول فرمائے۔ نیز ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا اور اس روزے کو مستحب قرار دیا گیا، تو پھر اہل و عیال پر خرچ کرنا اور وسعت کرنا، فراغ دلی کرنا کس وقت ہوگا؟ معزز سامعین، ہمیں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہوگی کہ بعض محدثین نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ جس طرح دن میں روزہ ہوتا ہے جس میں خرچ اور نفقے میں، وسعت میں گنجائش نہیں ہو سکتی ہے روزے کی وجہ سے، لہذا رات میں بھی اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، اور اس کا طریقہ یہ کہ وہ روزے کے بعد والے افطاری میں ان کے لیے خوب وسعت، فراغ دلی کا مظاہرہ کرے۔ اور بعض نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ چونکہ نابالغ بچے، چھوٹے بچے یہ روزے سے نہیں ہوتے، لہذا دن میں ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری وضاحت یہ کی گئی ہے کہ کھانا تو روزے کی حالت میں نہیں ہوگا، لیکن روزے کی حالت میں کھانے کے علاوہ لباس میں وسعت ہے، اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں میں وسعت یہ ضرور کی جا سکتی ہے۔ لہذا گزارش ہے کہ ہم اس ماہ مقدس، ماہ محرم کے اندر میں 2 چیزوں کا خصوصاً اہتمام کریں، جن میں سے پہلی چیز ہے ماہ محرم کی 10ویں، 9ویں یا پھر 10 اور 11 کا روزے کا اہتمام کریں، اور دوسرا میسیج اور پیغام یہ ہے کہ ہم 10ویں تاریخ کو اپنے اہل و عیال پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے عزیز اقارب اور قریبی رشتہ داروں پر خوب زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، وسعت اور فراغ دلی کا مظاہرہ کریں، تاکہ سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت نازل فرمائے۔ اور ان تمام باتوں کو محدثین نے، مفسرین نے، دیگر حضرات نے، علماء کرام نے اس کو کتابوں کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ مقدس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔